جناب علی محمد خان صاحب. بہت شکریہ جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. کچھ اشعار ہیں میرے ٹوٹے پوٹے، سیاسی تحریکوں کا حصہ بن کے کچھ نہ کچھ ذہن میں آ ہی جاتا ہے، خاص کر جب آپ جیل کاٹ کے نکلتے ہیں. یہ جمہوریت کا بازار ہے صاحب، یہ جمہوریت کا بازار ہے صاحب. یہاں ضمیر بکتے ہیں، یہاں اصول بکتے ہیں. جو نہ بکے یہاں ضرور بکتے ہیں. یہاں سودا ایمان ہوتا ہے، سرعام ہوتا ہے، سر بازار ہوتا ہے. جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، ہم اس وقت جس ایوان میں موجود ہیں اس کا کام ہی آئین سازی ہے. We are called legislators. ہم آئین ساز، قانون ساز یہاں پہ بیٹھے ہیں. ہم اس قابل نہیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے، آپ کی توجہ چاہیے مجھے، اللہ تعالیٰ نے 25 کروڑ عوام کی طاقت اور اپنی برکت سے ہم نے استطاعت دی ہے کہ ہم اپنی ذات سے نکل کے اس سبز ہلالی پرچم اور اس بابائے قوم کی فرمودات کی روشنی میں اس ملک کو ملک بنا سکیں جس کے لیے برصغیر پاک و ہند کی گلی گلی کوچے کوچے یہ نعرہ لگتا تھا کہ بٹ کے رہے گا ہندوستان اور بن کے رہے گا پاکستان. اور پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. تو لا الہ الا اللہ کا کیا مطلب ہے؟ جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، آئین کی یہ کتابیں جو ہیں یہ پاکستان چلانے کے لیے ایک مقدس ڈاکیومنٹ ضرور ہے، لیکن صرف ایک کتاب میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، وہ قرآن عظیم الشان ہے. اس کے علاوہ ہم نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ آئین میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، قانون سازی نہیں ہو سکتی، بیکاز کانسٹیٹیوشن از اے لیونگ ڈاکیومنٹ. آئین میں تبدیلیاں ہوتی رہیں گی، اس کے ہم خوبصورت سے خوبصورت اور مؤثر سے مؤثر تر بناتے رہیں گے. لیکن جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، آئین کی یہ کتابیں ہماری کسی بہن کے سر کے دوپٹے سے زیادہ قیمتی نہیں ہے. میں اپریشیٹ کرتا ہوں ملتان سے ہمارے ایک بھائی ایم این اے صاحب گیلانی صاحب کے برخوردار موسیٰ بھائی تھے شاید کل، انہوں نے سپورٹ کی وہ بات کہ اگر، اور میں آج اس ایوان کے سامنے یہ بات رکھتا ہوں کہ اگر خواتین کو اٹھا کے، خواتین کو اغوا کر کے بچوں کے سینوں سے پلاسوں کے ذریعے گوشت نوچ کے اور ان کی آوازیں ان کی ماؤں کو سنا کے آپ نے قانون سازی کرنی ہے، شرم کا مقام ہوگا. جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، میں نہیں چاہتا تھا میں نام لوں، لیکن تاریخ کی درستگی کے لیے ضروری ہے. گھر کے سامنے سابق وزیر خارجہ جناب شاہ محمود قریشی صاحب کی بہو، ہماری بہن، میرے چھوٹے بھائی زین قریشی کی گھریلو خاتون وائف کو جب نقاب پوشوں نے اغوا کیا، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، آپ اگر اس بات پہ سٹینڈ لے لیتے جب اس ایوان میں آپ کے اور میرے 10 بھائیوں کو اٹھا کے لے گئے رات کو، آج تک 9 ستمبر کی رات تھی وہ، آج ہم 18 اکتوبر کو رو رہے ہیں. جناب سابق وزیر اعظم صاحب، راجہ صاحب، بے نظیر صاحبہ کی شہادت صرف آپ کا نقصان نہیں، ہم سب پوری قوم کا نقصان تھا. لیکن آج جب ہم بے نظیر کی شہادت کی بات کرتے ہیں، آپ مجھے بتائیے اس ایوان کے اندر سے جب آپ کے ایم این ایز کو نقاب پوش اٹھا کے لے گئے تو ریفرنس کیس چل رہا تھا. میرے استاد محترم جو شہید ہو گئے، لطیف افریدی لالا، جو پختونوں کی شان تھے، اس بھٹو ریفرنس کیس میں وہ امائکس تھے اور میں ان کے ساتھ 2011 سے سپریم کورٹ آتا تھا. بھٹو صاحب کے اس کیس میں میں ان کے ساتھ وہاں سپریم کورٹ میں آتا تھا. ہمارے سامنے وہ کیس چلا لیکن پھر نہیں پورا ہو سکا. لیکن میں اپریشیٹ کرتا ہوں آج کی سپریم کورٹ کو اور جج صاحبان کو، منصور صاحب اور ان کے ساتھ جتنے ساتھی ان کے ججز ہیں، کہ آج انصاف کرنے کی کوشش کی گئی 50 سال بعد کہ بھٹو صاحب کا ریفرنس جو ہے اس کا فیصلہ کیا گیا کہ وہ فیصلہ غلط تھا. لیکن میں تو اس وقت ایوان میں نہیں تھا، میں تو اس ایوان سے باہر تھا اور میں نے یہاں پہ کھڑے ہو کے موجودہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے سامنے یہ بات رکھی کہ جب سابق وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب پہ جانی حملہ وزیر آباد میں ہوا، آپ کا سیاسی اختلاف ہوگا
لیکن کیا آپ کا فرض نہیں تھا بطور وزیر اعظم پاکستان کہ بہت ہو گیا، لیاقت علی خان صاحب، بھٹو صاحب، بے نظیر صاحبہ اور بہت سے، ہم یہ نہیں ہونے دیں گے اور وزیر اعظم کو شہید نہیں ہونے دیں گے۔ عمران خان تو گولی کھا کے، آپ نے کہا کہ 18 اکتوبر کو آپ کے کارکن بے نظیر صاحبہ کے ٹرک پہ وہ گئے اور انہوں نے کوشش کی کہ اپنے لیڈر کو بچا سکیں۔ ان لوگوں کا بھی پتہ کریں جو بے نظیر صاحبہ کو توڑتے ہوا چھوڑ کے کہیں اور نکل گئے۔ لیکن اسی طرح جب وزیر آباد میں عمران خان صاحب پہ حملہ ہوا، ہمارے کارکن بھی لپ کے اس کنٹینر کی طرف، اور وہ مرد بحران جب باہر نکلا تو اس نے اسی طرح ہاتھ اٹھایا ہوا تھا، بدن پہ گولیاں کھا کے۔ عمران خان ڈرا نہیں تھا، جھکا نہیں تھا، خون نکل رہا تھا بدن سے، لیکن ہاتھ مکہ بلند تھا اسلام کے دشمنوں، پاکستان کے دشمنوں کے خلاف، آپ کے خلاف نہیں۔ یہاں پہ میرا ایک چھوٹا بھائی ہے، اس نے کل فلسطین کے حوالے سے عمران خان صاحب کے بارے میں بات کی۔ جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، وہ اس وقت ایوان کا حصہ نہیں تھے جب یہاں ہم نے 2 ایسی کانفرنسز کی۔ یہاں پہ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کا اجلاس ہوا، کامیاب ہوا۔ یہ کامیابی صرف آپ کی نہیں، ہماری بھی ہے۔ یہ کامیابی ریاست پاکستان، حکومت پاکستان، عوام پاکستان کی ہے۔ اسی لیے ہم نے 15 اکتوبر کا اپنا احتجاج مؤخر کیا کہ کوئی یہ نہ کہے باہر کے آنے والے مہمان کہ یہ تو آپس میں مشترک گریبان ہیں، یہ ہمارے ساتھ کیا تعاون کریں گے۔ لیکن ہم وہ بیان نہیں بھولے جناب، جب سابق وزیر خارجہ بلاول صاحب جب اس اپوزیشن میں تھے، اور جب یہی صورتحال تھی اپوزیشن اور حکومت کے بیچ میں، اور انہوں نے یہ بات کی، ہمیں بڑا لوگ کہتے ہیں SCO پہ آپ احتجاج کی بات کرتے تھے، بلاول صاحب آن ریکارڈ ہے جب انہوں نے کہا تھا کہ ہم اسی ایوان میں بیٹھیں گے اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہاں وہ ایسی کیسے ہوتی ہے۔ لیکن ہم نے سمجھا، ہم نے اس کو درگزر کیا یا ہم نے اس کو نظر انداز کیا کہ جذبات میں ایک بات کی ایک نوجوان لیڈر نے۔ لیکن آج جب میرے سابق وزیر اعظم میرے لیڈر پہ بات ہوتی ہے، اس کے فلسطین کاز سے کمٹمنٹ پہ بات ہوتی ہے، تو اسی ایوان میں سابق وزیر اعظم عمران خان نے یہاں پہ تقریر کرتے ہوئے جب امت مسلمہ کی لیڈرشپ یہاں پہ بیٹھی ہوئی تھی، انہوں نے کہا، امت مسلمہ کی مردہ لیڈرشپ کو کہا کہ آؤ کھڑے ہو جاؤ، آؤ ایک اسلامک بلاک بناتے ہیں فلسطین کے لیے، کشمیر کے لیے اور امت مسلمہ کے لیے۔ کہاں تھے آپ جو آج سوال کرتے ہیں؟ اور اس وقت آپ کہاں تھے جب یہ آدمی جس کو آپ نے 450 ساڑھے 400 دنوں سے جیل میں ڈالا ہے، جس سے آپ ہمیں ملاقات نہیں کرنے دیتے، پورا نظام ایک شخص کی ایک سٹیٹمنٹ سے ڈرا ہوا ہے، پورا نظام ایک شخص کی طرف دیکھ رہے کہ عمران خان کیا کہے گا۔ عمران خان نے جو کہنا تھا وہ صہیونیوں، نصرانیوں، یہودیوں اور ان کے گٹھ جوڑ کے بیچ میں یونائٹڈ نیشنز میں ایک بات کی تھی، and we will fight، ہم مقابلہ کریں گے۔ اور یہ بات بنی گالا عمران خان صاحب کو میں جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب 2022 میں رژیم چینج کے بعد کی کہ خان صاحب یہ بات ٹھیک ہے کہ آزاد خارجہ پالیسی، روس سے تعلقات اور ایبسولوٹلی ناٹ بڑی وجوہات ہیں آپ کی حکومت ختم کرنے کی، لیکن میرے خیال میں سب سے جو بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ نے صہیونیوں، اسرائیل کے زرخریدوں کے بیچ میں یونائٹڈ نیشنز میں امت مسلمہ کو کھٹا کرنے اور یا کنابل یا کنستعید اور مدنی ریاست کی بات کی، تو اس وقت ان کے کان کھڑے ہو گئے کہ اس آدمی کو ویسے ہی مثال بنانا ہے۔ جب امت مسلمہ سے کوئی لیڈر کھڑا ہوتا ہے، یہ آپ کا میرا مشترکہ درد ہے میرے بھائی اور بہنوں، یہ آپ کا میرا مشترکہ درد ہے۔ جب کبھی انور سادات کھڑا ہوا، کرنل قذافی کھڑا ہوا، صدام حسین جب تک امریکہ کے ساتھ تھا ٹھیک تھا، لیکن جب کھڑا ہوا اس کو فارغ کر دیا، قذافی کو فارغ کر دیا۔ شاہ فیصل شہید نے جب تیل بند کیا عرب اسرائیل جنگ میں، جب اس سے فلسطینیوں کا ساتھ دیا، اس کو کس سے مروایا؟ شہید کر دیا۔ صدام حسین کو بڑی عید کے دن پھانسی دینا ایک میسج تھا امت مسلمہ کو۔ وہ ضیاء الحق صاحب
جو پاکستان کے لیے ایک کردار انہوں نے ادا کیا، لیکن جب اس روس ٹوٹا اور اس کے بعد اس آدمی نے یہ کہا کہ اب ہم سینٹرل ایشیا میں اسلام کا پرچم لہرائیں گے، اس کے بعد امریکہ نے کیا کہا کہ نہیں، یہ ہمارا ایجنڈا نہیں ہے، تو انہوں نے نہیں چھوڑا، چاہے سیاسی ہے چاہے غیر سیاسی ہے، جس نے امت مسلمہ کی بات کی ہے اس کو مار کے چھوڑا۔ بھٹو نے جب نیوکلیر ایسڈز پہ کمپرومائز نہیں کیا اور رد قادیانیت پہ دستخط کر دیا، اس نے خود کہا تھا مجھے پتا ہے میں اپنے ڈیتھ وارنٹ پہ دستخط کر رہا ہوں، تو انہوں نے نہیں چھوڑا۔ ہوش کے نہ کھلو، ہوش کے نہ کھلو، جب بھی وقت کا کوئی لیڈر پیدا ہوگا امت مسلمہ میں چیلنج کرے گا، جب ٹیپو سلطان پیدا ہوگا وہ کہیں نہ کہیں سے میر جعفر لا کے، میر صادق لا کے پیٹ سے وار کریں گے۔ یہی عمران خان کے ساتھ ہوا، لیکن وہ خوش قسمت ہے اللہ نے اس کی زندگی لکھی تھی، ورنہ وزیر آباد میں ملک کے دشمن، اسلام کے دشمن، پاکستان کے دشمن اپنا کام کر گئے تھے۔ تو میرے دوستو، آپ آئین سازی کیجئے لیکن لوگوں کے سروں سے دوپٹے چھین کے نہیں، آپ آئین سازی کیجئے لیکن فیاض ہمارے M.N.A ہے، آپ کے بھی بچے ہوں گے، آپ کے بھی بیٹے ہوں گے، فیاض صاحب کے بیٹے کا اس کے بدن کا گوشت پلاسوں سے کھینچ کے اس کی ماں کو اس کی چیخیں سنائی گئی اور کہا گیا اب بولو اپنے باپ کو، اب بولو اپنے خاوند کو کہ وہ اپنا ووٹ ہمیں دیتا ہے نہیں دیتا، ترمیم کے حق میں دیتا ہے نہیں دیتا۔ یہ کیسی آئینی ترامیم ہے جس میں M.N.A اس کا ہوا کرنا پڑ رہا ہے؟ یہ کیسی آئینی ترامیم ہے جس میں سعد اللہ بلوچ، وہ کشمیر میں تو نہیں رہتے، مقبوضہ کشمیر میں، سعد اللہ بلوچ جو M.N.A ہے ہمارے اس معزز ایوان کا، وہ فلسطین میں تو نہیں رہتا، وہ غزہ کا باشندہ نہیں ہے، وہ پاکستان کا اور پاکستان کے دل پنجاب کا باشندہ ہے۔ اس کی وائف، اس کی بیٹی اور ان کی خالہ کو اٹھا لیا گیا اور تھریٹ کیا گیا کہ آؤ ووٹ کرو ان ترامیم کے حق میں، ورنہ آپ کے ساتھ یہ اور یہ کیا جائے گا، یہ آپ کی ترامیم ہے۔ آپ سوال کرو بلاول صاحب سے، میاں نواز شریف صاحب سے سوال کریں کہ کیا یہ سب آپ کی مرضی سے ہو رہا ہے؟ راج صاحب، یہ کافی نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ ہم نہیں کر رہے، ہو سکتا ہے آپ نہ کر رہے ہوں لیکن حکومت آپ کی ہے، حکومت مسلم لیگ نون کی ہے، صدر پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے۔ بڑا عجیب لگتا ہے آئین بنانے والی جماعت جو اپنے آپ کو آئین بنانے کی دعوے دار کہتی ہے اور ووٹ کو عزت دو کے نمبردار مسلم لیگ نون، آپ کے دور میں آئین کے ساتھ، بنیادی انسانی حقوق کے ساتھ یہ کھلواڑ ہو رہا ہے۔ آپ مجھے بتائیں، کیا آپ پاکستان کی تاریخ کے سامنے سرخرو ہوں گے آج جو سپریم کورٹ پہ حملہ ہے، آج جو جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب توجہ کیجئے، آج جو چیف جسٹس آف پاکستان پہ حملہ ہے، یہ تو وہی چیف جسٹس کی کرسی ہے۔ بڑا شہید بی بی کی بات کرتے ہیں، صرف قربانیوں کو ہم نے کیش نہیں کرنا، ان کے قربانیوں کا جو ماخذ ہے، اس کا جو اصل ہے، اس پہ عمل کرنا ہے۔ شہید بی بی نے اپنی شہادت سے پہلے کہا تھا اپنے چیف جسٹس کے گھر پہ پاکستان کا جھنڈا لہراؤں گی۔ میاں صاحب خود نکلے تھے، لانگ مارچ کیا تھا چیف جسٹس صاحب کے لیے اور سپریم کورٹ کے لیے۔ قاضی حسین احمد صاحب نے قربانی دی اور ہمارے لیڈر عمران خان صاحب نے جیل کاٹی آزاد سپریم کورٹ کے لیے۔ تو جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، جب اتنی قربانیوں سے ہم نے اپنے سپریم کورٹ کو مضبوط کیا، چیف جسٹس کو توانا کیا، اس کی کرسی کو تگڑا کیا، آپ پھر کیوں اپنی باتوں سے پیچھے ہٹ رہے ہیں؟ آپ کیوں پھر سپریم کورٹ پہ حملہ آور ہو رہے ہیں یا اپنا کندھا دے رہے ہیں؟ کیا ایک ملک میں دو وزیر اعظم ہو سکتے؟ کیا ایک ملک میں دو آرمی چیف ہو سکتے؟ کیا ایک جماعت میں دو چیئرمین ہو سکتے ہیں؟ اگر